بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ برطانیہ کے آئل ٹینکر پر حملے کے بعد امریکہ نے یمن میں حوثیوں پر نیا حملہ کیا ہے۔ اس امریکی حملے کی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انہوں نے حوثیوں کے ایک اینٹی شپ میزائل پر ہفتے کی صبح حملہ کیا ہے۔ اس میزائل حملے کا مقصد بحیرہ احمر میں ہدف کو نشانہ بنانا تھا اور یہ لانچنگ کے لیے بھی تیار تھا۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی فوج نے اپنے دفاع میں میزائل کو مار گرایا اور تباہ کر دیا۔ عالمی عدالت نے غزہ نسل کشی کیس معطل کرنے کی اسرائیل کی درخواست کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اسرائیل کے خلاف نسل کشی مقدمے میں فیصلہ دینا عدالت کے دائرہ اختیار میں ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا حکم دے دیا، تاہم جنگ بندی کا حکم نہیں دیا۔ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کا مقدمہ روکنے کی اسرائیلی درخواست مسترد کرتے ہوئے کیس چلانے کی جنوبی افریقہ کی درخواست منظور کر لی۔ عالمی عدالت انصاف کے 15 ججوں نے فیصلے کی حمایت کر دی، 2 نے مخالفت کی۔ عدالت نے اسرائیل کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فورسز نسل کشی کے اقدامات روک دیں اور اسرائیل آج کے حکم کے مطابق اپنے اقدامات کی رپورٹ جمع کروائے۔ اسرائیل غزہ میں انسانی امداد پہنچنے دے اور صورتحال بہتر بنائے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اسرائیل عدالتی حکم کے مطابق اقدامات کی رپورٹ 1 ماہ میں جمع کروائے۔ غزہ کے تنازع میں شامل تمام فریق عدالت کے فیصلے کے پابند ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں بڑے پیمانے پر شہریوں کی اموات ہوئیں۔ عدالت غزہ میں انسانی المیہ کی حد سے آگاہ ہے۔ جنوبی افریقہ کے عائد کردہ الزامات میں سے کچھ درست ہیں۔ عالمی عدالت انصاف کے اسرائیل مخالف فیصلے پر برطانوی ترجمان فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس نے عرب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی اقدامات نسل کشی کے طور پر نہیں لیے جا سکتے۔ ہم ICJ کے کردار اور اس کی آزادی کا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں اس کیس پر قابل ذکر تحفظات ہیں۔ جنوبی افریقہ کا عالمی عدالت میں کیس لانا غلط اور اشتعال انگیز تھا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 4 مجرموں کو پھانسی دے دی گئی۔ ایرانی عدلیہ نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے مجرموں کو پھانسی دیے جانے کی تصدیق کی ہے۔ پھانسی پانے والے مذکورہ 4 مجرمان پر ایرانی فوجی تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کا الزام تھا۔ ان مجرموں نے اسرائیلی ایجنسی موساد سے بیرون ملک تربیت حاصل کی تھی۔ یہ مجرمان عراقی کردستان کے راستے سے ایران میں داخل ہوئے اور صوبہ اصفہان میں وزارت دفاع کی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ 4 مجرمان کی سزائے موت کے خلاف اپیل مسترد کیے جانے کے بعد ان کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے بعد درخواست گزار جنوبی افریقہ کی وزیر خارجہ نے گلے میں فلسطینی کفیہ ڈالے ٹیم کے ہمراہ جشن منایا اور فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا، جبکہ دیگر ممالک کی جانب سے بھی فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا۔ سعودی عرب اور اسلامی تعاون تنظیم OIC نے بھی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے اور فیصلے کا پابند بنائے۔ دوسری جانب اسرائیل نے عالمی عدالت کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بدھ کو طلب کر دیا گیا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 31 جنوری سن 2024، صفحہ 8۔